بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم. میں بلو بیل اسکول سسٹم سے آپ کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم سبق علی بخش میں مصنف کا تعارف اور خلاصہ کریں گے. اس سبق کے مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب. قدرت اللہ شہاب 1917 میں گلگت میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم جموں اور سری لنکا سے حاصل کی. اس کے بعد وہ پرنس آف ویلز کالج جموں میں داخل ہو گئے. وہاں سے بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی. 21 سال کی عمر میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MA انگریزی کا امتحان پاس کیا. اس کے بعد انڈین سول سروس کا امتحان دیا اور اس میں بھی کامیاب ہو گئے. قدرت اللہ شہاب مختلف جگہوں پر خدمات انجام دیتے رہے. جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو قدرت اللہ شہاب آزاد کشمیر حکومت کے پہلے سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے. اس کے علاوہ بھی وہ بہت سے عہدوں پر اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہیں. قدرت اللہ شہاب نے 24 جولائی 1986 کو اسلام آباد میں وفات پائی. انہیں اسلام آباد کے سیکٹر H8 کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. اس کہانی کا تھوڑا سا مرکزی خیال بھی ہے جو میں آپ کو خلاصے سے پہلے تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ اس میں کس کے بارے میں بتایا گیا ہے. علامہ اقبال کون تھے اور علی بخش کون تھے. علی بخش جو ہے وہ علامہ اقبال کے ملازم تھے. یہ کہانی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے ذاتی ملازم علی بخش کے گرد گھومتی ہے، جسے حکومت کی جانب سے اس کی خدمات کے صلے میں ایک مربع زمین ملی تھی، لیکن اس زمین پر دوسرے لوگوں کا قبضہ تھا. صاحب مضمون نے ڈپٹی کمشنر ہونے کے ناطے علی بخش کو اس کی زمین کا قبضہ دلانے کا فیصلہ کیا. وہ دراصل میں اسے اپنے ساتھ لاہور سے جنگ لے جانا چاہتے تھے اور راستے میں علی بخش سے علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے تھے. ایک روز لاہور میں خواجہ عبد الرحمن صاحب سے ملاقات ہوئی. عبد الرحمن صاحب نے بتایا کہ علامہ اقبال کے ملازم علی بخش کو لائل پور میں حکومت کی طرف سے ایک مربع زمین عطا ہوئی ہے، مگر اس پہ کچھ لوگ قابض ہیں یعنی کہ قبضہ کیا ہوا ہے. میں نے علی بخش کی مدد کرنے کی حامی بھر لی اور علی بخش کو اپنے ساتھ کار میں بٹھا کے جنگ کی طرف روانہ ہو گیا. علی بخش نے سوچا شاید میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ڈاکٹر اقبال کے بارے میں ان سے سوالات پوچھوں گا، مگر میں چپ رہا. تو علی بخش خود ہی مجھے علامہ اقبال کے بارے میں بتانے لگے. میں پان خریدنے کے لیے رکا تو علی بخش نے کہا ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے. اس طرح علی بخش نے ڈاکٹر علامہ اقبال کی پسند اور ناپسند کے بارے میں بہت کچھ بتایا. جب میں نے علی بخش سے ڈاکٹر صاحب کی شاعری کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے صرف یہ بتایا کہ میں ان پڑھ ہوں، ان باتوں کا خیال نہیں رکھتا، صرف ایک نظم ان کی مجھے یاد ہے. ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں سلاتے. کبھی کبھی رات کو سوتے وقت انہیں ایک جھٹکا سا لگتا تو میں اٹھ کر ان کی گردن کی رگوں کو دباتا. اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے قریب سلاتے تھے. گھر کا سارا خرچ میرے ہاتھ میں ہوتا. میں اپنی جائز ضروریات پر بھی زیادہ خرچ نہ کرتا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب ناراض ہوتے. مجھے جاوید سے بہت لگاؤ تھا. اس کی وجہ سے میں لاہور سے باہر نہیں جاتا تھا. جب جاوید چھوٹا تھا ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا. جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے ایک نرس کے لیے اشتہار دیا، جس کے جواب میں ایک عورت تو ڈاکٹر صاحب سے شادی کرنے تک کو آمادہ ہو گئی، جس پر ڈاکٹر صاحب بہت پریشان ہوئے. پھر انہوں نے ایک جرمن لیڈی کو بطور نرس رکھ لیا. جنگ پہنچ کر میں نے علی بخش کو ایک مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کیا، جس نے اعلان کیا کہ وہ آج ہی علی بخش کو اس کی زمین کا قبضہ دلوا دے گا. اگر وہ یہ معمولی سا کام بھی نہ کر سکے تو لعنت ہے. آج میں نے علی بخش کا خلاصہ اور مصنف کا تعارف آپ کو کروایا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، اسے اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے اور اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ لکھنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملوں گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.